السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پولیس جب ایک بے قصور نمازی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگی اور جب اسے گرفتار کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے ایک ایسا بندر بھیج کر ایسا کیا کرشمہ کیا کہ جس کو دیکھ کر پولیس والے بھی ہکے بکے رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں، یقیناً جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے اور آپ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اسی لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کا واقعہ آپ کو ہم بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ پنجاب کا بتایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سرگودا۔ اس گاؤں میں ایک مسلم لڑکا رہتا تھا جس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی۔ یہ لڑکا بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، 5 وقت کا نمازی اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ہر نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکے کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ وہ جب نماز سے فارغ ہو جاتا اس کے بعد کچھ وقت کے لیے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور وہ ایسا ہر نماز کے بعد میں کرتا تھا، یعنی کہ ہر نماز کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس عادت کے بارے میں ہر نمازی کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اس نوجوان کا اسلام سے اتنا زیادہ لگاؤ دیکھ کر لوگ اس کی عزت کیا کرتے۔ یہ لڑکا ہر بندے سے حسن اخلاق سے پیش آتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کا دل نہ دکھے، اور یہ بھی کوشش کرتا تھا کہ میں ضرورت مند کی مدد کر سکوں۔ اسی وجہ سے سارے گاؤں والے لوگ اس کے حسن اخلاق کے دیوانے تھے۔ لیکن اس کی دوسری طرف اس کا نوجوان چھوٹا بھائی تھا جو بہت ہی عیاش تھا، ہر وقت دنیا کے لالچ میں رہتا تھا، ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا۔ کچھ دن گزرتے کہ اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے کے بعد یہ بڑا بھائی اندر ہی اندر میں ٹوٹ گیا، اسی لیے زیادہ وقت مسجد میں گزرنے لگا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے بڑے بھائی کی زمین ہڑپ لے، اس کی زمین کو اپنے نام کر لے، یعنی کہ وہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ وہ کسے ہی کر کے اپنے باپ کی زمین، اپنے بڑے بھائی کا جو حصہ ہے وہ خود کے نام کروا لے۔ اسی لیے پھر چھوٹے بھائی نے اندر ہی اندر بڑے بھائی کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی، مگر کسی طرح سے وہ اب اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ دوستوں، اس کے بعد چھوٹے بھائی کی تمام کوششیں بیکار گئیں، تو پھر ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے اپنے بڑے بھائی سے پسندیدہ چیز یعنی کہ مسجد کا استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چھوٹے بھائی نے ایک پلان بنایا کہ کسی نہ کسی طرح کر کے وہ اپنے بڑے بھائی کی مسجد میں چوری کے الزام کے اندر پھنسا دیا جائے، جس سے وہ مسجد کے جانے سے رک جائے، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی 5 وقت کا نمازی ہے
اور مسجد سے بہت زیادہ لگاؤ بھی ہے، اسی لیے وہ مسجد کے بغیر نہیں رک سکتا۔ اسی وجہ سے چھوٹے بھائی نے سوچا کہ اگر وہ بڑے بھائی کو مسجد میں جانے سے روک دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں زمین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یقیناً بڑا بھائی مسجد اور نماز کو اہمیت دیتے ہوئے وہ اپنی زمین دے دے گا۔ پھر چھوٹے بھائی نے ایک منصوبہ تیار کیا زمین حاصل کرنے کے لیے۔ لالچ میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اندھا کر دیا، اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں مسجد کا سامان اٹھا کر لے جائیں۔ دوستوں، اور اس سامان کو اپنے گھر لے آیا اور اس سامان کو خفیہ جگہ پر چھپا دیا اور پولیس والوں کے پاس جا کر اپنے بھائی پر الزام لگا دیا اور کہنے لگا کہ ہماری مسجد میں چوری ہو گئی ہے۔ مسجد کا سامان چرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ اس کے بارے میں بڑے بھائی کو کچھ معلوم نہ تھا، وہ ویسے ہی مسجد میں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا بھی مانگتا تھا۔ وہ دعا میں کہتا تھا کہ اللہ میری ہر مشکل میں میری مدد فرمانا، جو میری مصیبت میں میری مدد فرما، جہیں کہیں بھی میں پھنس جاؤں مصیبت کے اندر تو میری مدد فرمانا۔ دوستوں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چوری کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا، اسی لیے اگلے دن بڑا بھائی مسجد کے لیے جا رہا تھا تو پولیس والے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ گئے، اس کے پاس پہنچے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر پولیس کے نوجوانوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے گرفتار کرنے آؤ؟ پولیس والوں نے کہا کہ مسجد میں قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے اور اس کا الزام تم پر لگایا جا رہا ہے۔ اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو میری اس مصیبت میں میری مدد فرما، میں گنہگار نہیں ہوں، تو یقیناً تو مجھے جانتا ہے، تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما، میرا انصاف فرما۔ مسجد کے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو بھی بھیڑ ہو گئی، لوگ بھی جمع ہو گئے، تو اس نوجوان کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی، کہا کہ ہم اسے خوب جانتے ہیں، یہ کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ ادھر اس کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا اور بڑے بھائی کو اکیلے میں لے کر کہا کہ یہ سامان میں نے ہی چوری کیا ہے، اگر تو اپنے حصے کی زمین مجھے دے دے تو میں تجھے چھڑوا سکتا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ادھر ایک بندر مسجد کا سامان لے کر آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ پولیس والے چھوٹے بھائی کو گرفتار کیا اور بڑا بھائی یہ منظر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری اس مصیبت کے اندر میری مدد فرمائی ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اسی طرح کر کے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو آپ اسے لائک، شیئر، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔